وہ عرض کرنے لگا ہوں، میں اگر سمجھا گیا تو مجھے انعام جنت ملے گا، کوئی سمجھ گیا تو اسے بھی انعام بہت بڑا ملے گا۔ پوری کائنات کی اکلوتی بی بی ہے جناب زہرا، جس کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ ہائے ہائے، کائنات میں ایک بی بی ہے جناب زہرا، جس کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے۔ میری اوقات نہیں، نہ کسی اور ہستی کی جرات کہ جناب زہرا کو اس سے مقابلہ کیا جائے، ایسا کرنا ہی جرم ہے، کیونکہ عقل انسانی میں زہرا نہیں آ سکتی۔ آ سکتی تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، خالی رات نہیں لیلۃ القدر، یہ کوئی ہستی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انصاف پسند مجمع سے پوچھتا ہوں، قرآن ایک رات میں نازل ہوا یا 23 سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ پھر ایک رات کون سی ہے جس کا ذکر ہے؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ انزلنا کا مطلب ایک ہی دفعہ نازل ہونا، نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج۔ ایک طرف ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا، دوسری طرف ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا۔ پھر یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مکی آیتیں الگ ہیں، مدنی آیتیں الگ ہیں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک رات کون سی ہے جس میں آیا؟ یہ تو عزت ہے قرآن کی، جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، تو جس محمد پہ آیا وہ تیرے جیسا کیسے ہو سکتا؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیں تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جلدی جلدی میں جواب چاہتا ہوں، پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ مشورہ کر لو سجے کبے جیڑے چپ بھئی، پہاڑ زیادہ مضبوط ہے یا مٹی؟ پہاڑ زیادہ سخت ہے، پہاڑ زیادہ مضبوط ہے۔ فکر عرض کرنے لگا ہوں، اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ تو قرآن کو برداشت کر نہیں سکتا، محمد مٹی کا ہوتا تو قرآن اس میں اترتا کیسے؟ آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ اگر مصطفیٰ مٹی سے بنا ہوا ہوتا تو قرآن اس میں اترتا کیسے؟ طے ہو گیا کہ قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر، قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر۔ اب میرا سوال ہے کہ مصطفیٰ کے کس مقام پر اترا؟ دماغ پر اترا، آنکھوں پہ اترا، زبان پہ اترا؟ اللہ ان بچوں کی زندگی کرے، انہوں نے فکر ہی فرما دیا۔ یہ حسین کی مجلس کا صدقہ علم، جو کائنات کے بڑے بڑے مدرسے والوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ مجلس حسین سننے والے بچوں کو پتہ چلتا ہے۔ بچے کی آواز ہے، یہ قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پر۔ یہ بچہ نہیں کہہ رہا، یہ تو خود اللہ کہہ رہا ہے، نزل بروح الامین علی قلبک، میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا۔ اور محمد مصطفیٰ فرماتے تھے الفاطمۃ قلبی، میرا دل زہرا حیدری
میرا جو دل ہے وہ زہرا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بڑی توجہ چاہتا ہوں قبلوں کا، وہ دعا بھی چاہتا ہوں اور دعا دے بھی رہا ہوں. ایک مل کے سلوات پڑھ لیں سید زادے کی آمد پہ بلند آواز سے محمد وآلہ. بسم اللہ کے اجازت سرکار. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. امام موشی کاظم علیہ السلام کی حدیث پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم فرما من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، ایک رات جاگ کے گزارے، امام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. بندے نے اٹھ کے پوچھا مولا کوئی حد ہے گناہوں کی؟ کتنے حد گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا؟ امام نے فرمایا کہ عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں تو معاف. ستارے کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، ستارے کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے، گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی نظر آتے ہیں کوئی نظر نہیں آتے. امام فرماتے ہیں ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں، اس ایک رات کے جاگنے کے بدلے خدا معاف کر دے. سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دے گا. ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دے گا. سورج کی شعاؤں کے برابر بھی گناہ ہوں. تیری توجہ ہے بچہ. ایک دفعہ پھر سباب سن لیں. سورج کی شعاؤں کے برابر بھی گناہ ہوں خدا معاف کر دے گا. ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں خدا معاف کر دے گا. سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں خدا معاف کر دے گا. ایک بندہ مجمع میں سے روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جو فرزند رسول میں تو مارا گیا، میں اس سال ماہ رمضان میں بیمار تھا اور مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا. اگر مجھے اس فضیلت کا پتہ ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا، میں اس رات کو جاگتا. اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. امام نے فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے. سلامت ہو بابا. بسم اللہ. غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ علی کے روایت مقدی رکھو، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے. مومن کے درمیان صلح کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ جھوٹ جیسے حرام کو اس موقع پر جائز کر دیتا. توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقی اوقات پہ حرام ہیں، پھر خدا انہیں بعض اوقات مشروط طور پر حلال کر دیتا. جیسے بندے پہلے نااہل ہوئے پھر اہل ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ نااہل کیوں ہوئے؟ سندیں جلدی تھی، جیلی تھی. 5 سال تک اسمبلیوں میں بیٹھے رہے، معززین بن گئے. وہ بندہ نہ بولے جس کا امیدوار ڈیفالٹر ہو گیا، باقی ہر بندہ بولے گا. جب تک اسمبلی میں تھے عزت مآب. عدالت میں سندیں چیک ہوئی، پتہ چلا کہ بے ایمان. سکون کے 5 سال، سزا کے 3 سال. پہلی دفعہ تو اسمبلیوں نے مدت پوری کی ہے. کتنی کی ہے؟ 5 سال. 5 سال امن کے، سزا سکون 5 کے ساتھ ہے، بے سکونی 3 کے ساتھ ہے. سندیں چیک ہوئی، پتہ چلا جیلی تھی. سندیں چیک ہوئی، پتہ چلا جیلی تھی. سندیں چیک ہوئی، پتہ چلا جیلی تھی. عباس کے علم کی قسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ڈگری ہے جسے امیدوار کے سپورٹر چیک نہیں کرتے، زہرا چیک کرتی ہے.
جملے آخری کہہ رہا ہوں لیکن توجہ آخری بندے تک جاتا ہوں. کسی نے آبیانہ نہیں دیا تو ڈیفالٹر. بندے 62-63 نافذ کر دیں ساری دنیا شیعہ ہو جائے. یہ آئین والی 62-63 نافذ ہو جائے ساری دنیا شیعہ ہو جائے. 62-63 کا اصول یہ ہے کہ کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ وابڈا کا ڈیفالٹر. جس نے آبیانہ نہیں دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ ڈیفالٹر ہے. جیسے سوئی گیس کا بل نہیں دیا الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ ڈیفالٹر ہے. قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ تو کر. جب وابڈا کا ڈیفالٹر الیکشن لڑ نہیں سکتا تو زہرا کا ڈیفالٹر محمد کے ممبر پہ کیسے ہوا؟ جو سید کونین کا باغ کھا جائے. توجہ ہے یہ نہیں؟ نام نہ پہلے کسی کتے کا لیا ہے نہ آئندہ ارادہ ہے کیونکہ نام کنفرم ہے ولدیت مشکوک ہے. بطول کے دشمن سے رائی کے برابر بھی رعایت کرنے والا کافر ہے. حضرت زہرا کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ اگر کوئی بندہ سوچے کہ بطول کے دشمن سے رعایت کروں یا لعنت بھیجوں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آ مڑتی. کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والے کا نام ہے محمود امامی اصفہانی. اردو میں ترجمہ لاہور سے شائع ہو چکا ہے. اسی پاکستان کے سٹالوں پر تمہیں کتاب ملے گی. اس کی دوسری جلد سے عرض کر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، خدا تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. بندے نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا شیعہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلا جا، صرف اس کا حال پوچھ کے تو آ جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے، تو خالی کندھا دے کے 4 قدم چلے گا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں. امام نے بڑی طویل حدیث فرمائی. آخر میں امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مولا آپ بتائیں. فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا صلوات پڑھیے.